اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ ابو العاص کا رشتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر اس محبت کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نزول ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے، بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی خبر سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دیتی ہیں، جس کو ابو العاص ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، اور نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہے۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چچا 7 بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چاچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص کہنے لگے، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی مقیم رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خوف زدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے والد کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے حضرت زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص
کے بھائی کو دے کر ابو العاص کے بھائی کو دے کر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص کا فدیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگوں، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا، زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا، جی ہاں۔ دوسری طرف حضرت زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کی داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، فوراً کہا، آپ جا رہی ہیں؟ حضرت زینب نے کہا، کہاں؟ ابو العاص نے کہا، آپ اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ حضرت زینب، کیوں؟ ابو العاص، میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت زینب، کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص، نہیں۔ حضرت زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر حضرت زینب نے قبول نہیں کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے حضرت زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت حضرت زینب کے دروازے پر پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا، کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص، نہیں۔ حضرت زینب، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا؟ جس پر سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زینب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پناہ قبول کی اور فرمایا، اے لوگوں، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص حضرت زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے فرمایا، ان کا احترام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور تمہارے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ حضرت زینب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر جا کر ابو العاص سے کہا، اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا، نہیں۔ اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب کہ مکہ پہنچے تو کہا، اے لوگوں، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔
سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی، آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابو العاص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے اپنی بیوی حضرت زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت زینب سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رجوع کے 1 سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ اس واقعے کا اہم پہلو یہ رہا کہ حضرت ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد سیدنا ابو العاص اسی غم میں اپنے رب کو جا ملے۔ والدین کے لیے نصیحت۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بھی کئی اسباق ہیں۔ پہلا یہ کہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ آنے پر بیٹی سے اس کی رضامندی طلب کرنا نہایت ہی اہم ہے۔ دوسرا یہ کہ سسرال والوں پر داماد کی عزت و احترام بہت ضروری ہے، بھلے ہی ہزاروں اختلافات کیوں نہ ہوں۔ تیسرا یہ کہ بیوی ہر صورت میں اپنے خاوند کا دفاع اور احترام کرے، شاید کہ اللہ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے شوہر کے دل میں اس کی محبت بھر دے، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حسن سلوک نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کافر سے مسلمان بننے پر مجبور کر دیا۔ میاں بیوی کی محبت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اس واقعے سے عیاں ہو رہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے زیب و زینت کی اشیاء یعنی زیورات وغیرہ کا خاص خیال رکھے، بیوی کو دیے گئے ہدیہ اور تحائف کو کبھی بھی اس سے لینے کی کوشش نہ کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہار کو دیکھتے ہی ان کی محبت میں رو پڑے اور بیٹی کو نصیحت فرمائی۔ داماد حضرات کے لیے بھی نصیحت۔ اچھا داماد بنیے، اچھا شوہر بنیے، سسرال سے ہمیشہ سچی بات کیجیے، ان سے کیا گیا وعدہ پورا کیجیے، تاکہ آپ کا سسر بھی لوگوں میں آپ کے اچھا داماد ہونے کی گواہی دے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو العاص کی لوگوں کے سامنے گواہی دی۔